صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ یہ جامع صغیر حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4580۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، محفل ذکر میں شرکت کی سعادت حاصل ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو، نام مبارک ہو، اور ماشاءاللہ ماہ میلاد میں تو خوب عاشقان میلاد، عاشقان رسول محافل کا انعقاد کرتے ہیں، دکان میں، مکان میں، فیکٹری میں برکت کے لیے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اسکول میں بھی ہوتا ہے، دفاتر میں بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو مجلس کی زینت کس طرح ہوگی؟ جب آقا پر درود پڑھیں گے۔ برکت کیسے ملے گی؟ جب آقا پر درود پڑھیں گے۔ اچھا، یاد رکھیے ہمارا یہ پڑھا ہوا درود پاک قیامت کے روز ہمارے لیے نور ہوگا۔ ہمارا یہ پڑھا ہوا درود پاک ہمارے لیے بخشش کا سامان ہوگا۔ ہمارا یہ پڑھا ہوا درود پاک ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ بڑی پیاری کتاب میرے ہاتھ میں ہے، گلدستہ ہے درود و سلام۔ اب اس کتاب میں جو ایک قیامت کے روز درود پاک پڑھنے والے کو جو فائدہ پہنچے گا، اور جو سلسلے کا موضوع ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی مناسبت سے بھی اس میں بہت پیاری روایت ہے، سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 2 سبز کپڑے ہوں گے۔ اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو ملاحظہ فرمائیں گے جو دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پکاریں گے، یا احمد، یا احمد۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لبیک۔ یاد رکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک قرآن پاک میں احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ ویسے تو آپ کے بہت سے نام ہیں، کیونکہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ آپ کے بے شمار نام ہیں، کیونکہ صفات بے شمار ہیں اللہ کی عطا سے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کی آمد کی بشارت سنائی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، تو آپ نے آپ کا نام احمد کہا۔ کب؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے 570 سال پہلے، اور یہ احمد نام کب رکھا گیا یہ تو اللہ تعالی جانے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی نام سے پکاریں گے، یا احمد، یا احمد کہیں گے، اور ہمارے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، آمینہ بی کے دلارے نبی، حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، بے سہاروں کے سہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے لبیک اے ابو البشر، لبیک۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، کاش ہماری عادت بھی پڑے، جب ہمیں کوئی پکارے ہم کیا کہیں؟ لبیک، آتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، کون ہے؟ نہیں، لبیک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی آپ کو پکارتا آپ لبیک فرماتے، تو کاش ہم بھی لبیک کہنا سیکھ جائیں۔
حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے. یہ سن کر محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلیں گے. کہیں گے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو. فرشتے عرض کریں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے یا رب عز وجل، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے آواز آئے گی اے فرشتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس شخص کو لوٹا دو. ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالیں گے، اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال کر کہیں گے بسم اللہ. کاش ہماری عادت بھی پڑے، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھے کریں، بسم اللہ پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بہت اچھا ہے، مگر اس میں ادائیگی ہر ایک کی درست نہیں ہوتی، تو چلیں کم از کم بسم اللہ اتنا ہی کہہ لیں. قیامت کے روز میزان قائم کیا جائے گا، ترازو، اسکیل، دایاں پلڑا اور بایاں پلڑا. دایاں پلڑا ہوگا نیکیوں والا، بایاں پلڑا ہوگا گناہوں والا. نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا، جو پلہ بھی بھاری ہوگا وہ نیچے نہیں جائے گا بلکہ اوپر کی طرف اٹھے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالیں گے، اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال کر بسم اللہ کہیں گے. وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا. اب آواز آئے گی خوشبخت ہے، سعادت مند ہو گیا، اس کا میزان بھاری ہو گیا، اسے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ عرض کرے گا یا رب، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب عز و جل کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے. وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے، آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا، میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا، اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دی جس کا تو محتاج تھا. سبحان اللہ. رب سلم کے کہنے والے پر، رب سلم کے کہنے والے پر، جان کے ساتھ ہو نثار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں. پڑھ لیے دل سے جس نے چار سلام، پڑھ لیے دل سے جس نے چار سلام. عاشقان رسول
اے عاشقان میلاد، کیوں کریں ادھر ادھر کی باتیں، کیوں کریں موسم کی، سیاست کی، دنیاوی باتیں کیوں کریں؟ نبی پر درود کیوں نہ پڑھ لیں؟ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کیوں نہ پیش کریں؟ ذکر اللہ کیوں نہ کریں؟ حمد و صلات کیوں نہ کریں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کیوں نہ پڑھ لیا کریں؟ تلاوت کیوں نہ کر لیا کریں؟ دیکھیں درود پاک پڑھنے کی برکت کیسی ہوئی، اور یہ بھی دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہے کہ آپ کی خوشی کے لیے اس آپ کے امتی کو میزان پر دوبارہ لایا جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اعلی حضرت کے برادر حسن رضا خان علی رحمت الرحمان قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے کتنے عشق بھری باتیں فرماتے ہیں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی۔ قیامت کے روز اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی بارگاہ میں کیا شان ہے، یہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ اے عاشقان رسول، خوب عشق رسول میں سنتیں اپنائیے، خوب عشق رسول میں جھوم جھوم کر جشن ولادت منائیے، گھروں کو سجائیے، اپنے دکانوں کو سجائیے، فیکٹریوں کو سجائیے، گاڑی پر بھی جھنڈا لگائیے، اور گناہوں سے سچی توبہ بھی کیجیے، آقا پر درود بھی پڑھیے، نمازیں اگر چھوڑتے ہیں تو توبہ کیجیے، قضا نمازیں جو ہو گئیں ان کو بھی ادا کیجیے، اور آئندہ 5 وقتہ نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، جس نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اس نبی کے آنے پر بھی ہم کیا نمازوں سے غافل رہیں گے؟ نہیں، جو نمازیں چھٹی توبہ کیجیے، اور اس کی بھی قضا کرنی ہے، اور 5 نمازیں پڑھیے۔ قیامت کے روز ہمارے غمخوار مدینے کے تاجدار، منبع انوار، صاحب پسینہ خوشبودار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے غلاموں کی مدد کریں گے، ذرا غور تو کیجیے۔ اعلی حضرت کے برادر حسن رضا خان علی رحمت الرحمان لکھتے ہیں، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا، خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو، کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو، نشان کے معنی جھنڈے کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز آپ کو جھنڈا دیا جائے گا، لوائے حمد،
تو یہ لوائے حمد دیا جائے گا. اس میں حکمت کیا ہے کہ غلام دور دور سے دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدھر ہیں. سبحان اللہ. نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا. یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندھا ہوگا. وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. خدائی بھر انہی ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی، زمانہ بھر انہی قدموں پہ لوٹتا ہوگا. بنی ہے دم پہ دہائی ہے تاج والے کی، یہ غل، یہ شور، یہ ہنگامہ جا بجا ہوگا. مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. تو وہ محبوب ہمیں عطا ہوئے جن کی خوشی رب تبارک و تعالی چاہتا ہے. سبحان اللہ. سید اعلی حضرت نے کتنے پیارے انداز سے اس کو نظم کیا. خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت اعلیٰ و عرفہ مقام ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے فرشتوں کے ذریعے غزوہ بدر میں مدد کی، غزوہ حنین میں مدد کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. سبحان اللہ. اور آپ کی خوشی کے لیے بروز قیامت آپ کے گناہ گار امتی بھی بخشے جائیں گے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن خوب دھوم دھام سے منائیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. صبح بہارا رسالہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے، ایک تو یہ پتہ چلے گا کہ جشن ولادت منانا کیسا، پھر یہ معلوم ہوگا منانا کیسے چاہیے، نیتیں کیا ہونی چاہیے، اور جشن ولادت منانے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے کہ گناہ نہ ہو جائے، کوئی ہم سے اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو وہ کیا کیا انداز ہیں جو کہ درست نہیں ہے شرعن، اور ہمیں جشن ولادت پر ان سے بچنا ہے. مثلا ایسی نعت خوانی
بہت زیادہ ساؤنڈ لگا کر نہ کریں کہ لوگوں کے لیے ایذا کا باعث بنے، جگہ نہ گھیریں کہ لوگ تنگ ہوں، پریشان ہوں، جھنڈے اس انداز سے نہ لگائیں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ آپ جو جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں، اشتہارات لگائیں تو کسی کی دیوار پر بغیر اجازت کے نہ لگائیں، یہ بھی ان کی ایذا اور تکلیف کا سبب بنے گا۔ اور کوئی بھی جشن ولادت منانے کے لیے بجلی چوری نہ کرے، اس کی اجازت نہیں، تو حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبوب کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔